آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے رہا رضا مولا، پل پہ تیرے غریب بابا کا ہے جنازہ رکھا رضا مولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ 25 ماہ رجب المرجب ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ امام کی شہادت کے موقع پر سب سے پہلے ہم محمد وآل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اس کے بعد مراجع کرام، علماء اعلام اور تمام مومنین ذوی الاحترام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ دیگر ائمہ کی طرح سے ہمارے 7ویں امام بھی پاکیزہ کردار، عصمتی کردار کے حامل تھے اور اپنے عہد میں تمام فضائل اور کمالات کے حامل تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت 7 صفر 128 ہجری کو شہر ابوا میں ہوئی، جو مدینے سے قریب تھا۔ امام کا شجرہ اگر دیکھا جائے اور ماں اور باپ کی عظمتوں کو دیکھا جائے تو آپ کی والدہ جناب حمیدہ خاتون تھیں اور والد امام جعفر صادق علیہ السلام تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کنیت ابو ابراہیم اور ابو الحسن اور مشہور القاب کاظم، عبد صالح اور باب الحوائج ہیں۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام کا بچپن آپ لوگوں کی طرح نہیں ہوتا، وہ ابتدائی سے اپنے مقصد زندگی کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور فضول کاموں سے دور رہتے ہیں۔ صفوان نامی شخص نے آپ کے والد امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ امام نے فرمایا، وہ فرزند جو لہو و لعب سے پرہیز کرتا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور امامت میں بنی امیہ اور بنی عباس باہم دست و گریبان تھے۔ بالآخر 132 ہجری میں بنی عباس نے بنی امیہ کو شکست دے کر حکومت پر قبضہ کر لیا۔ 132 ہجری میں بنی عباس نے بنی امیہ کو شکست دے کر حکومت پر قبضہ کر لیا۔ اس موقع پر امام صادق علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا کہ ایک فتنے نے دوسرے فتنے کی جگہ لے لی، یعنی ایک فتنہ ختم ہوا، اس کی جگہ دوسرے فتنے نے لے لی۔ آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ بنی عباس مظالم میں بنی امیہ سے بازی لے گئے۔ حکومت پر قابض ہوتے ہی ان کے ظلم کا سب سے زیادہ نشانہ سادات کرام بنے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بھی ان کے ظلم سے محفوظ نہ رہ سکے۔ آپ کے گھر پر بار بار حملہ کیا گیا اور آگ لگائی گئی۔ بالآخر 148 ہجری میں منصور دوانیقی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ یہیں سے ہمارے 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کا دور شروع ہوتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی امامت کی ابتدا ہی سے اپنے والد کی جگہ درس و ہدایت کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ لوگ علم کو محفوظ کرنے کے لیے قلم دوات اپنے ساتھ لاتے اور جو کچھ آپ فرماتے لوگ تحریر کر لیتے۔ آپ کے شاگردوں کی فہرست بہت طویل ہے، مثلا حشام ابن حکم، یونس ابن عبد الرحمن اور علی ابن یقین وغیرہ یہ مشہور نام ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تعلق خاندان نبوت سے تھا، جو عبادت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عابد و زاہد تھے۔ آپ رات بھر خدا کی عبادت میں مشغول رہتے، خوف خدا سے اتنا روتے تھے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ قرآن مجید کی تلاوت
نہایت اچھی آواز میں فرماتے تھے۔ لوگ آپ کی تلاوت سننے جمع ہو جاتے تھے اور امام کے ساتھ ان پر بھی گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ کثرت عبادت کی وجہ سے لوگ آپ کو عبد صالح کہتے تھے۔ جب ہارون رشید نے امام کو قید کیا تو امام کی زبان پر یہ جملے آئے: خدایا ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں جس نے مجھے عبادت کے لیے ایسی جگہ عطا کی جہاں تنہائی میں تیرا ذکر کر سکوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے یہ جملے یقیناً ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ قید میں بھی کہ کیا توکل ہے کہ آپ فرماتے ہیں، قید خانے میں جا کر فرماتے ہیں کہ تنہائی نصیب ہوئی جہاں میں اپنے خدا کی عبادت سکون کے ساتھ کر سکوں۔ اس ارشاد سے واضح ہوتا ہے کہ آپ عبادت خدا کے کس قدر عاشق تھے۔ دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی بے حد سخی تھے۔ رات کی تاریکی میں بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کی خبر گیری کرتے تھے۔ کوئی سائل کبھی آپ کے در سے خالی نہیں گیا، اسی لیے آپ کو باب الحوائج بھی کہتے ہیں۔ آج بھی دیگر ائمہ کی طرح آپ کے روضے پر لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں اور مرادیں لے کر واپس آتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ لوگ جہالت اور نادانی کی بنا پر کبھی امام کی شان میں نازیبا الفاظ بھی استعمال کر دیتے تھے، لیکن آپ غصے کو پی جاتے تھے اور انہی اخلاق و کردار کی تعلیم کے سبب سے آپ کا لقب کاظم پڑ گیا، غصے کو پی جانے والا۔ یہ کاظم آپ کے نام کا حصہ بن گیا، یعنی ہم خالی نام تو آپ کا صرف موسیٰ ہے لیکن موسیٰ نہیں کہتے بلکہ موسیٰ کاظم علیہ السلام کہتے ہیں، تو گویا یہ لقب جو ہے وہ نام کا حصہ بن گیا۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے غیظ و غضب کو لوگوں سے روکے رکھتا ہے تو قیامت میں وہ خدا کے غیظ و غضب سے محفوظ رہے گا۔ امام جہاں ایک طرف خود اخلاق حسنہ و عبادت خدا کے اعلیٰ درجات پر فائز تھے، وہیں دوسری طرف اپنے ماننے والوں سے بھی تقاضا کرتے تھے کہ وہ بھی ان صفات کو اپنا شعار بنائے۔ مقصد یہ ہے کہ صرف امام سے محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے بلکہ امام کی تعلیمات پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ امام انہی لوگوں سے خوش ہوتے ہیں جو امام کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، امام کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں اور امام کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور امام یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر چاہنے والا اخلاق کی عظیم بلندیوں پہ فائز ہو اور خلاف اخلاق یعنی برے اخلاق کا ادنا سا شائبہ بھی ہمارے چاہنے والوں میں نہ پایا جائے۔ امام ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے جو خدا یا خدا کی مخلوق کے حقوق میں کوتاہی کریں، یعنی امام اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی شخص اللہ کے حق میں یا اللہ کے بندوں کے حق میں کوتاہی کرے۔ جو خدا کا حق ہے وہ خدا کا حق ادا کیا جائے، جو بندوں کا حق ہے وہ بندوں کا حق ادا کیا جائے۔ یہاں یہ ایک بات یاد رکھنا بہت اہم ہے اور وہ یہ کہ بہرحال پروردگار کے حقوق میں اگر کوئی کوتاہی رہ گئی یا کمی رہ گئی یا کسی وجہ سے غفلت برتی گئی تو ممکن ہے کہ پروردگار عالم آخرت میں معاف فرما دے، بحل فرما دے، ان خطاؤں کو نظر انداز فرما دے۔ لیکن اگر بندوں کے حقوق میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو جب تک بندے معاف نہیں کریں گے پروردگار عالم بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بندوں کے حق میں اگر ذرا سی بھی کوتاہی کسی چاہنے والے سے ہوتی تھی تو امام گویا سخت تحدید فرماتے تھے اور تنبیہ فرماتے تھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک بہت اہم واقعہ آپ کی زندگی کا علی ابن یقطین سے متعلق ہے۔ امام کے قریبی صحابی علی ابن یقطین جو مشہور صحابی ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، امام سے بہت محبت کرتے تھے، امام بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ علی ابن یقطین امام کے چہیتے صحابی تھے اور خود علی ابن یقطین بھی امام سے بے پناہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ جب ہارون رشید کی جانب سے وزارت عظمیٰ کی پیشکش ہوئی
تو امام نے اس شرط پر انہیں اجازت دی کہ وہ اپنے عہدے کو مومنین کی مدد کے لیے استعمال کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ کسی ظالم کے عہدے کو کسی وجہ سے اگر قبول بھی کرنا ہو تو اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ مومنین کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے اور زیادہ سے زیادہ مومنین کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جائے اور نقصان سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ امام نے بھی اسی شرط پر علی بن یقطین کو اجازت دی تھی کہ ہارون کے وزیر اعظم اس بنیاد پر بنے، اس شرط پر بنے کہ مومنین کو فائدہ پہنچائیں گے اور انہیں نقصان سے بچائیں گے۔ وزیر اعظم بننے کے بعد ایک رات امام کے چاہنے والے صحابی ابراہیم جمال علی ابن یقطین سے ملاقات کو گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب ذمہ داریاں ہیں، وزارت عظمیٰ کی مصروفیتیں ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ جو بھی جس وقت ملنے کے لیے آئے، ملاقات کے لیے آئے، اسے فوراً وقت دے دیا جائے، کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال علی ابن یقطین سے ملاقات کے لیے ابراہیم جمال آئے۔ علی ابن یقطین نے اپنی مصروفیات کی بنا پر ان سے اس وقت ملنے سے انکار کر دیا۔ کچھ عرصے بعد علی ابن یقطین مدینے میں امام سے ملاقات کو گئے۔ امام نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ دیکھیے کتنا خیال رکھتے ہیں۔ امام کا ایک غریب چاہنے والا ابراہیم جمال اونٹ وغیرہ یہ کرائے پر لیا کرتے تھے، یا اونٹ وغیرہ سے ادھر ادھر مسافروں کو یا سامان کو لے کر جایا کرتے تھے، تو ایک معمولی سا گویا کاروبار کام تھا ان کا، اور ایک طرح سے گویا غریبی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو وہ علی ابن یقطین جو وزیر اعظم تھے ان سے ملنے کے لیے گئے۔ اپنی مصروفیت کی بنا پر جب علی ابن یقطین نے ملنے سے انکار کر دیا اور ابراہیم جمال مایوس ہو کر کے اپنے گھر لوٹ آئے، کچھ دنوں کے بعد علی ابن یقطین جب حج کے لیے گئے تو وہاں سے مکے میں حج کرنے کے بعد مدینے امام سے ملاقات کے لیے گئے، تو امام نے اس بنیاد پر ملنے سے انکار کر دیا کہ چونکہ انہوں نے ابراہیم جمال سے ملنے سے انکار کیا تھا لہٰذا ہم بھی تم سے ملاقات نہیں کریں گے۔ یہاں ایک بات کی طرف گویا متوجہ کیا ہے امام نے کہ اگر کسی مومن کو کسی کی وجہ سے، کسی کے عمل سے، کسی کی گفتگو سے، کسی کی بات سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف اس مومن کو نہیں پہنچتی بلکہ امام کو پہنچتی ہے۔ تو بہرحال امام نے علی ابن یقطین سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر میں اتفاق سے جب ملاقات ہوئی امام سے، علی ابن یقطین کی کہیں راستے میں ملاقات ہو گئی تو یا دریافت کرایا کہ آخر اتنی زحمت کر کے میں آیا ہوں اپنے مولا کی محبت میں، اپنے مولا سے ملاقات کے لیے، آخر کیا وجہ ہے کہ میرے مولا نے مجھ سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا؟ تو امام نے فرمایا کہ چونکہ انہوں نے ایک مومن ابراہیم جمال سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے امام بھی آپ سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی سے دریافت کرایا تو جواب یہ ملا کہ چونکہ آپ نے ابراہیم جمال سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے امام آپ سے بھی ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جب تک ابراہیم جمال آپ کو معاف نہیں کر دیں گے اس وقت تک امام بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے، یعنی امام بھی اس وقت راضی ہوں گے جب ابراہیم جمال کو آپ راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ چونکہ ابراہیم جمال ایک مرد مومن آپ سے ناراض ہوا ہے، لہٰذا امام بھی گویا آپ سے ناراض ہیں۔ آپ ابراہیم جمال کو راضی کریں تو امام بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے پریشان ہو کے کہا کہ مولا فاصلہ اتنا زیادہ ہے، میں مدینے میں ہوں، ابراہیم جمال کوفے میں ہیں، اتنی جلدی میں وہاں پہنچوں گا کیسے؟ تو امام نے کہا کہ جنت البقیع میں جاؤ، وہاں تمہیں سواری ملے گی، ناقہ ملے گا، سوار ہو جانا اور تم اس کے ذریعے سے ابراہیم جمال کے گھر پہنچ جاؤ گے۔ چنانچہ یہ روانہ ہوئے اور جنت البقیع میں پہنچے تو ویسے ہی ان کو سواری ملی اور اس سواری نے چشم زدن میں علی ابن یقطین کو ابراہیم جمال کے دروازے پر پہنچا دیا اور دروازے پر دستک دی۔ ابراہیم جمال نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا میں علی ابن یقطین ہوں۔
حیران ہوئے ابراہیم جمال علی ابن یقین کا، میرے دروازے پر کیا کام؟ وہ وزیر اعظم ہیں، میں غریب انسان ہوں، میرے دروازے پر کیوں آئے؟ دروازہ کھولا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت خیر وافیت دریافت کی۔ کہا خیریت تو میرے دروازے پر آپ تشریف لائے، کیا معاملہ ہے؟ تو اب اس کے بعد ابراہیم جمال نے جب حیرت کا اظہار کیا تو علی ابن یقین نے پورا ماجرا کہہ سنایا اور ان سے معافی مانگی اور کہا ہم سے غلطی ہوئی، آپ ہمارے دروازے پر تشریف لائے لیکن ہم آپ سے ملاقات نہ کر سکے اپنی مصروفیتوں کی بنا پر، اس کی وجہ سے ہمارے امام ناراض ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ناراض ہیں، اور جب تک آپ راضی نہیں ہو جائیں گے ہمارے امام ہم سے راضی نہیں ہوں گے، لہٰذا آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ علی ابن یقین نے جیسے ہی معافی مانگی، ابراہیم جمال نے فوراً معاف کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہاں سبق یہ ملتا ہے کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے۔ اگر کسی مومن سے غلطی ہو جائے اور وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہو اور وہ بہرحال یا متوجہ ہو جائے غلطی کی طرف کسی بھی سبب سے، اور وہ آپ سے معافی مانگے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہم سے معافی مانگے، آپ سے معافی مانگے، تو ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس مرد مومن کو معاف کر دیں۔ ابراہیم جمال نے بھی معاف کر دیا۔ پروردگار عالم کے جہاں بہت سے نام ہیں وہاں پکارا جاتا ہے یا سری الرضا، اے جلد راضی ہو جانے والے پروردگار۔ تو جس خدا کے ہم ماننے والے ہیں وہ خدا جلد راضی ہو جاتا ہے۔ بندے تو جلد راضی نہیں ہوتے، خدا جلد راضی ہو جاتا ہے، لیکن واقعی اگر اللہ سے محبت ہے اور کوئی مومن غلطی کر جاتا ہے اور وہ معافی مانگتا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس سے جلد راضی ہو جائیں اور بہت زیادہ دیر تک روٹھے نہ رہیں۔ ابراہیم جمال نے بھی علی ابن یقین کو معاف کر دیا، کہا کہ میں نے معاف کیا۔ علی ابن یقین فقط معاف کرنے پر راضی نہ ہوئے، مطمئن نہ ہوئے اور زمین پر لیٹ گئے۔ وزیر اعظم وہیں فرش زمین پر لیٹ گئے علی ابن یقین، اور ابراہیم سے عجب فرمائش کی، کہا کہ وہ جن پیروں سے چل کر مجھ سے ملنے آئے تھے، آپ جن پیروں سے چل کر مجھ سے ملنے آئے تھے وہی پیر ہمارے رخسار پہ رکھ کر دبائیں، ہمارے رخسار پہ وہی پیر رکھ کر دبائیں جس پیروں سے چل کر آپ ہم سے ملنے کے لیے آئے تھے، یہاں تک کہ رخسار پہ نشان ابھر جائیں۔ یہ سب سبق ہے ہم لوگوں کے لیے، یہ سب اخلاقی درس پوشیدہ ہے۔ امام نے اس طریقے سے متوجہ کیا ہے اخلاقیات کی طرف اپنے چاہنے والوں کو کہ ان سب امور سے، ان پہلوؤں سے ہمیں اخلاقی درس حاصل کرنا چاہیے، اخلاقی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بہرحال راضی نہیں ہوئے علی ابن ابراہیم، اس طریقے سے ابراہیم جمال راضی نہیں ہوئے کہ وہ رخسار پہ پیر رکھیں۔ ظاہر سی بات ہے بڑا نازک سا مرحلہ تھا، لیکن جب علی ابن یقین کا اصرار حد سے زیادہ بڑھا اور قسم دلائی تو آخر میں یہاں تک کہا کہ ہم یہ نشان اپنے رخسار پہ تمہارے قدموں کا نشان لے کر امام کی بارگاہ میں سند کے طور پر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اور اصرار جب حد سے زیادہ بڑھا تو ابراہیم جمال نے نہ چاہتے ہوئے بھی شدید اصرار پر جیسا علی ابن یقین کہہ رہے تھے ویسا کر دیا۔ اس کے بعد جب علی ابن یقین خوش ہو کر امام کی بارگاہ میں پہنچے تو امام اپنے گھر کے دروازے پر استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ دیکھیے یہ سب جو میں کہہ رہا ہوں کہ اخلاقی پہلو ہیں جس پر ہمیں توجہ دینی ہے۔ پہلی مرتبہ جب علی ابن یقین ملاقات کے لیے آئے تو امام نے ملاقات نہیں کی، کیونکہ ایک مومن کے دل کو دکھ پہنچا تھا، ایک مومن کے دل کو تکلیف پہنچی تھی، ان کے ذریعے سے ایک مومن کے دل کو اذیت پہنچی تھی، اور جیسے ہی مومن کو انہوں نے راضی کر لیا، امام اتنا خوش ہوئے کہ جب اب وہ دوبارہ لوٹ کر کے آئے تو امام دروازے پر استقبال کے لیے موجود تھے۔ آپ نے ان کو گلے سے لگایا اور فرمایا ہمارے ماننے والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم اپنے ائمہ کو ماننے والے ہیں، معصوم اماموں کو ماننے والے ہیں، یا چہاردہ معصومین علیہ السلام کے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان معصومین کی سیرت پہ عمل کریں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ معبود برحق ہم سب لوگوں کو ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں انشاءاللہ جب سامنا ہو تو وہ ہم سے راضی ہوں اور اپنا چاہنے والا
کہیں، یہ کہیں کہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والے، ہمارے ماننے والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی ایسے کردار کا مالک ہونا چاہیے کہ محشر میں امام گلے لگا کر ہمیں کہیں کہ ہمارے چاہنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا حصہ حاکمان وقت کی قید میں گزرا۔ بنی عباس کے حکمرانوں نے وقتاً فوقتاً آپ کو قید کر کے چاہا کہ لوگ آپ کے قریب نہ آ سکیں۔ اصل میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے اور سب کے سب محمد ہوں گے۔ تو واقعی ہر دور میں سب کا کردار محمد جیسا کردار تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کردار تھا، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ صحیح اسلام سے روشناس ہوتے تھے امام کے اخلاق اور امام کے کردار اور امام کی سیرت کو دیکھ کر۔ یہی وجہ ہے کہ حاکمان جور اور سلاطین ظلم کی کوشش یہ تھی کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ امام سے دور رکھا جائے اور امام کی سیرت اور امام کے کردار سے لوگ متاثر نہ ہونے پائیں اور حقیقی اسلام سے آشنا نہ ہونے پائیں۔ اس لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی وقتاً فوقتاً قید کیا جاتا رہا تاکہ لوگ آپ کے قریب نہ آ سکیں اور حقیقی اسلام سے روشناس نہ ہو سکیں۔ قید میں بھی امام نے عبادت خدا، صبر اور اخلاق حسنہ کے ذریعے درس و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ قید خانے کے نگراں آپ کے صفات اور کردار کا مشاہدہ کرتے تو حقیقی اسلام سے روشناس ہوتے۔ پہلے لوگ حاکمان ظلم کا کیریکٹر اور کردار دیکھتے تو چونکہ ان کو یہ باور کرایا گیا تھا کہ یہی اولی الامر ہیں، ان کا کردار ہی اسلام ہے، لیکن وہ ان کے کیریکٹر کو، ان کے کردار کو دیکھ کر ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا واقعی یہی اسلام ہے جو ان لوگوں کا کردار ہے۔ لیکن جب وہ ہمارے اماموں کا کردار قید و بند میں، مصیبتوں میں، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے تو اس کے باوجود ہمارے ائمہ کا جب نکھرا ہوا کردار لوگوں کے سامنے آتا تھا تب ان کی سمجھ میں آتا تھا کہ اصلی اسلام یہ ہے۔ چنانچہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صفات اور کردار کو لوگ قید خانے میں بھی دیکھتے، نگراں قید خانے کے دیکھتے تو امام کے کریکٹر اور کردار سے واقف ہوتے اور حقیقی اسلام سے روشناس ہوتے، اور آخر میں آپ کے ہو کر رہ جاتے، ان کے دلوں میں آپ کی محبت کا جذبہ بیدار ہو جاتا۔ ایک مرتبہ قید خانے کے ایک داروغہ نے جو امام کا چاہنے والا تھا آپ کو حکومت سے چھپ کر اپنے گھر منتقل کر دیا تاکہ آپ تنگ و تاریک کوٹھری کے بجائے بہتر جگہ پہ رہ سکیں۔ امام کی محبت نگراں کے دل میں پیدا ہوئی تو امام پہ ہونے والے مظالم اسے دیکھے نہیں گئے تو قید خانے سے منتقل کر کے اپنے گھر میں کر دیا تاکہ امام کو یہاں پہ کچھ سکون مل سکے، آرام مل سکے۔ اتفاق سے امام اس کے گھر میں تھے کہ اس پڑوس سے گانے کی آواز سنائی دی۔ یہ جو لوگ ہمارے ہاں گویا قصائد میں، نوحوں میں میوزک وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں یا گانے بجانے سے رغبت رکھتے ہیں، ان کے لیے یہاں پہ اخلاقی درس ہے کہ امام کو گانے سے کتنی نفرت ہے اور کتنا دل دکھتا ہے امام کا گانے بجانے کی وجہ سے۔ چنانچہ نگراں قید خانے کی نگراں نے امام کی محبت میں اپنے گھر میں منتقل کیا تھا قید خانے سے تاکہ امام کو آرام مل سکے، لیکن پڑوس سے جب گانے کی آواز سنائی دی تو آپ نے فرمایا اس گھر سے تو ہارون کا قید خانہ بہتر ہے، اس گھر سے ہارون کا قید خانہ بہتر ہے جہاں گانے کی آواز نہیں آتی، جہاں گانے کی آواز نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گانے کی آواز نے وہ جو ایک تھوڑا سا آرام تھا اور تھوڑا سا سکون ملا تھا، اس سکون کو آپ نے ترجیح نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلاف شریعت، اگرچہ پڑوس سے گانے کی آواز آ رہی تھی لیکن امام نے بتایا کہ گانے بجانے سے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی اذیت ہوتی ہے۔ امام کے چاہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر برائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تاکہ امام کے دل کو تکلیف نہ ہو، اذیت نہ پہنچے، ہر اچھا کام کریں تاکہ امام ہم سے راضی ہوں اور خوش ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور امامت کا کچھ حصہ منصور عباسی کے دور حکومت میں گزرا۔ اس کے بعد 10 سال تک مہدی عباسی کا دور حکومت رہا۔ اس نے امام کو عراق بلوایا اور قید رکھا اور آخر میں آپ کے معجزات و کرامات دیکھ کر آپ کو مدینے بھیج دیا۔ بادشاہ مہدی کے بعد
تیسرا بادشاہ ہادی کا دور حکومت تقریباً 1 سال رہا۔ اس نے امام کو قید کیا، پھر رہا کر کے کچھ عرصے بعد امام کی گرفتاری کا حکم دیا۔ امام ابھی قید خانے ہی میں تھے کہ ہادی عباسی کی زندگی ختم ہو گئی۔ 169 ہجری میں ہارون رشید کا دور شروع ہوا۔ 169 ہجری میں ہارون رشید کا دور حکومت شروع ہوا۔ اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بغداد بلایا اور طویل مدت تک اپنی قید میں رکھا، اور اپنی حکومت کے 14ویں سال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید خانے میں ہی زہر سے شہید کرا دیا۔ 25 رجب 183 ہجری کو امام کی شہادت ہوئی۔ بعد شہادت ہمارے اس مظلوم امام کا جسد مبارک ہتکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ بغداد کے پل پر رکھا گیا، یعنی جب آپ کی شہادت ہوئی تو ہتکڑیاں، بیڑیاں وغیرہ جو تھیں وہ آپ کے جسم پر تھیں، اور بغداد کے پل پر اسی عالم میں آپ کے جسد کو رکھ دیا گیا، جسد مبارک کو رکھ دیا گیا۔ 3 دن کے بعد آپ دفن ہوئے۔ آپ کا روضہ مبارک کاظمین عراق میں زیارت گاہ خلائق و ملائک آج بھی بنا ہوا ہے۔ آپ کی عمر مبارک 55 سال تھی، 55 ایئرس۔ آپ کی عمر مبارک 55 سال تھی، جس میں سے 20 سال اپنے والد بزرگوار کے زیر سایہ رہے۔ 148 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے 35 سال اپنے دور میں امت کی قیادت اور امامت کے ذمہ دار رہے، یعنی آپ کی عمر تقریباً 55 سال ہے۔ اس 55 سال میں 35 سال آپ کا دور امامت ہے۔ تو امام کی زندگی کا اس طریقے سے اگر جائزہ لیا جائے، اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو ہمارے لیے درس اخلاق کی نوعیت رکھتے ہیں، تو کس طریقے سے امام کا خود کردار تھا، امام کی سیرت کیا تھی، اور خود اپنے چاہنے والوں کی سیرت کیسی امام دیکھنا چاہتے تھے، امام کی زندگی کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے اور سبق حاصل کرنا چاہیے، اور زندگی اتنی شائستہ اور خوشگوار بسر کرنی چاہیے کہ ہمارے تمام ائمہ، ہمارے تمام معصومین ہم سے راضی ہوں، تاکہ ہمارا خدا بھی ہم سے راضی ہو، اور دنیا و آخرت ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے، دنیا و آخرت ہماری کامیاب ہو، اور انشاءاللہ جنت کے ہم مستحق ہوں، امام کی خوشنودی، رسول کی خوشنودی، پروردگار کی خوشنودی کے مستحق ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔